محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جہت علوم، اس میں آپ نے دیکھا یہ 14ویں قسط ہے اور یہ سلسلہ بڑا لمبا ہے. ہم نے اس کا آغاز کیا اور اس کے علاوہ دیگر جو موضوعات ہیں. اب دیکھو موجودہ صورتحال کے اندر اگر امت مسلمہ میں سے کچھ لوگ دین کے ساتھ غداری نہ کرتے تو موجودہ صورتحال مسلم امہ کو نہ دیکھنا پڑتی. جو لوگ خود امت کے اندر رہ کے دن رات یہ ڈیوٹی دے رہے تھے کہ صرف ایک ہی کام ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی ذات میں سے معاذ اللہ کوئی کمی تلاش کرنے، کوئی اور کام ہی نہیں. کتابیں 100 جلد کی خریدنے صرف اس نیت سے کہ کوئی ایسا حوالہ مل جائے جس میں سے یہ پتہ چل سکے کہ معاذ اللہ وہ صرف بس ڈاکیے کی طرح آئے تھے اور ڈاک دے کے چلے گئے. یہ الفاظ بار بار لکھے، اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مواد اکٹھے کیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ معاذ اللہ ان کو اتنی ما فوق الفطرت شخصیت نہ سمجھو، وہ ہم جیسے انسان ہی تھے، بس پیغام دینے آئے تھے. ان لوگوں نے صدی 2 صدی اس کام میں گزاری ہے. اب وہ گند اگل کے سامنے بالکل آ گیا ہے. ان لوگوں نے معاذ اللہ جو خاکے بنائے تو ان کو مواد ان لوگوں نے فراہم کیا، ان لوگوں نے ان کے منہ کھولے. کتنا غلط دھندا تھا ان لوگوں کا. ہم اس سے پہلے ان کی نقاب کشائی کرتے رہے اور یہ جو باطل سے ادھار کھائے ہوئے لوگ تھے اور غیروں کے جو ایجنٹ تھے، ہم نے نقاب کشائی کی اور ہمارے کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہیں انہیں کچھ نہ کہو، انہیں کچھ نہ کہو. آپ بتاؤ کہ ان کا کون یہ انکار کر سکتا ہے کہ جتنی تقاریر ان کی ہیں، جتنے درس ان کے ہیں، جتنے کورس ان کے ہیں، اگر سب کا خلاصہ نکالو تو 90% باتوں کا مطلب یہی بنے گا کہ نبی علیہ السلام کو زیادہ بڑا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس نبی تھے اتنا کافی ہے. اور تم ان کو کیا مانو؟ اب بس نبی تھے اور کیا مانو گے؟ انسان ہی تھے معاذ اللہ. تو انسانوں کے تو کارٹون پہلے بھی چھپتے رہتے تھے، تو پھر اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آگے کیوں لگاتے پھرتے ہو؟ اب تمہارے جذبات کیوں بھڑک اٹھے ہیں؟ تو یہ کہنا کہ انسان ہی تھے اور ڈاک دینے آئے تھے، پوسٹ مین تھے اور یہ برید کے لیے آئے تھے معاذ اللہ. اب ان لوگوں کو شرم سے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کسی ڈاکیے کا کوئی خاکہ بنا لے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو تاج لولاک پہن کے آئے ہیں ان کا کوئی بنائے گا تو ہم ان کی چمڑی اتاریں گے. یہ صورتحال ہے. وہاں باطل پرستوں کے سامنے ہمیں اپنا موقف پیش کرتے ہوئے اس وقت بھی ان لوگوں کو ننگا کرنا چاہیے اور ان کی جو خرمستیاں ہیں اور جو بےہودگیاں ہیں اور جو گستاخیاں ہیں، ان خاکوں سے بڑی گستاخیاں جو ہیں ان کو واضح کرنا چاہیے. آج بڑے بڑے اخبارات پہ اشتہار دے کے حرمت رسول کے اور اس طرح کے نعرے لگا کے یہ امت کو پھر بے وقوف کرنا چاہتے ہیں. تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی تھی کہ جب کہتے تھے کہ وہ تو ڈاکیے کی طرح آئے ہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو اللہ تو اب بھی کافی ہے. اب محبوب علیہ السلام کے نام کے بغیر اگر گزارا ہو سکتا ہے اور اللہ کافی ہے تو آپ پھر احتجاج کس بات کا ہے؟ احتجاج کرنے میں اگر سچا بننا چاہتے ہو تو پھر ہمارا مسلک قبول کرنا پڑے گا. اب کہتے ہو کہ ان کے بغیر دین ہے ہی نہیں، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دین سارا ختم ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ اساس دین رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤس گر بہو نرسی دی تمام بول حبیب. اقبال نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سارے کا سارا دین تو ان کی ذات ہے، لہذا اگر ان کی ذات کا تقدس نہیں تو دین کچھ ہے کس چیز کا نام؟ آج جو یہ بات ڈنمارک سے کر رہے ہیں یہی بات ہم ان سے کئی دنوں سے کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں اور علماء حق شروع سے کر رہے ہیں. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار ان لوگوں کو خطوط لکھ کر ان کے کفریات پر مطلع کر کے انہیں اس وقت کہا تھا کہ غیر کے ہتھ کنڈے نہ بنو، ان کے اعلی کار نہ بنو، محبوب علیہ السلام کی تقدیس پر پہرا دو. اور یہ لفظ جو کتابوں میں لکھ رہے ہو، کبھی ان کو گاؤں کا چودھری کہتے ہو اور کبھی ان کو بڑا بھائی کہتے ہو اور کبھی کہتے انہوں نے بھی شادی کی ہم نے بھی شادی کی، فرق کیا ہے؟ ایسی گردانیں چھوڑ دو. اگر یہ باز آ جاتے آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. اس وقت بھی اس احتجاج کے اندر بھی ہم ان سے بھی اصلاح کا ایک پیغام ان کو بھی دے رہے ہیں کہ پہلے جو کچھ کیا اس کے لحاظ سے
اپنا پورا سروے کرو، اپنے وہ ریکارڈ جلاؤ، اور جن لوگوں نے لکھا ان کے کفر کا قول کرتے ہوئے ان سے اپنی نسبتیں توڑ دو اور اپنے آپ کو اسی نقطے پہ اکٹھا کر دو جس نقطے پہ اس برے صغیر میں ساری قوم کو امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھا کیا تھا۔ محتشم صاحب حضرات، یہ وقت اندرونی بیرونی محاذ پر بڑا مشکل وقت ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں سوچ سمجھ کے ہمیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اندرونی چور جس وقت اتنے ہوں اور انہی کے گماشتے موجود ہوں مسلمانوں کی صفوں میں، اور پھر وہی بڑھتے ہیں تو آگے لگا دیتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک طرف اتنی خیانتیں ہیں، دن دہاڑے ہم سے ہارتے بھی ہیں، اور پھر بیٹھ کے انجینئرڈ فتح کے وہ اپنے افسانے بھی بناتے ہیں، اور شرم ان کو نہیں آتی کہ باہر نکل کے پھر خوراک میں گھس کر پھر وہاں شیر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیر بننے کا جو وقت ہو اس وقت شیر بننا چاہیے، وقت پر گیدڑ بن کے شیر کے جانے کے بعد پھر شیر بن کے بیٹھنا یہ کسی انسان کے جو عقل والا ہو اس کے ذہن کی بات نہیں۔ انسانیت کے درجے سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں۔ اور اس وقت جو احتجاج کا معاملہ ہے، میں نے پچھلے جمعہ بھی جس وقت احتجاج کا اعلان کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس سے بڑا پیار ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کی ایک ایک اینٹ سے ہمیں پیار ہے۔ خدا کرے نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو اندیشہ مہوسال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہ ہمارا پیارا وطن ہے۔ تو میں نے کہا تھا ہماری پالیسی جلاؤ گھراؤ کی نہیں ہے، ہم احتجاج پر زور کریں گے، مگر جہاں زور لگانے کی ضرورت ہے وہاں لگائیں گے۔ ہم اپنی املاک کو جلانے کے دائی نہیں ہیں اور اس تحریک کے ہم بانی نہیں ہیں۔ یہ سازشیوں نے ہماری تحریک کو خراب کرنے کے لیے اہل سنت کا جو تاریخی جلوس تھا اس مجمع کو وقت سے پہلے منتشر کروانے کے لیے کچھ نام نہاد تنظیموں کے لونڈے آگے آگے جھنڈے لے کے چلے ہوئے تھے، اور کیمرے کی آنکھ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ بھی لیا ہے۔ وہ ہمارے مسلک کے کھاتے میں یہ شرنگیزی ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ دیکھو شروع سے امن کے دائی لوگ یہ بھی کتنے فسادی ہیں اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ جلوس کے نکلنے سے پہلے 10-11 بجے تک ہی انہوں نے ہر طرف آگ لگائی ہوئی تھی۔ 1 بجے کے بعد ہمارے جلوس ہمارے مدارس سے چلے ہیں، اور 2 بجے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز سے آگے کارواں چلا ہے۔ اس سے پہلے ہر طرف آگ لگائی جا چکی تھی، اور ہم نے پھر بھی اپنے جلوس کو اس طرح منظم رکھا ہے۔ جتنی بار بھی لاٹھی چارج ہوا یا جتنی بار بھی ہم پہ شیلنگ کی گئی، 3 بار ہم نے بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے اسی راستے پر جو ہم نے معین کیا ہوا تھا پیدل چل کے اسمبلی ہال پہنچ کر وہاں تقریر کر کے، اور جو قرارداد میں نے یہاں پیش کی تھی وہی فتویٰ وہاں بیان کر کے میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کہ ہمارا مطالبہ کسی سے معافی کا نہیں ہے۔ اے وقت کے حکمرانوں سن لو، جب تک ان گستاخوں کے جنہوں نے خاکے بنائے، جنہوں نے چھاپے اور جنہوں نے اس کو کمپوزر ایڈیٹر سارے کے سارے جو ہیں، جب تک ان کے سر تن سے جدا نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک بار پھر ایسا منظر دکھایا، پورا لاہور جاگ رہا تھا اور پتہ چلتا تھا واقعی یہ غیور سنیوں کا لاہور ہے۔ ہر گلی میں ہر محلے میں احتجاج تھا اور بڑے عجیب مناظر تھے، لیکن شر پسند خواہ وہ ایجنسیوں کے تھے یا مختلف جو بین تنظیمیں ہیں ان کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے غلط مقاصد کے لیے املاک کو نقصان پہنچایا جو کہ قطعاً ناجائز تھا، شریعت میں اس کی کوئی کسی طرح کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے جلوس کو خراب کرنے کے لیے پولیس کو یہ موقع فراہم کیا کہ انہوں نے سیدھی گولیاں چلائیں جس سے ہمارے بہت سے لوگوں کو زخم آئے اور 2 عظیم مجاہد شہید بھی ہو گئے۔ ایسے موقع پر بھی جلوس منتشر نہیں ہوا اور آخری دم تک ہم نے اپنے موقف کو اس دم میں، اس بزم میں اور اس دیکھتے ہوئے ماحول کے اندر، اس چوک میں جو ہمارا آخری نقطہ تھا اس میں تقریر کے آخری الفاظ میرے یہی تھے۔ میں نے کہا تھا ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار بھگائیں گے۔ اے تاجورو کچھ ہوش کرو، وہ پہلا حکم بھی رہنے دو، ناموس نبی کو بدلو گے ہم اپنا حکم چلائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسموں جاں کا،
اس مسئلے کو گر چھیڑو گے پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب بار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے، کیوں عاشق دل میں جلتا پھرے، ہم اس کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ محبوب کی عزت گھر مانگے، آصف کی جان بھی حاضر ہے، ایک بار نہیں ہم تو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر جو کچھ بھی کرنا پڑا انشاءاللہ کریں گے۔ اب مختلف طریقے سے پولیس ہراساں کر رہی ہے اور ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، لیکن ہم نے جو بزرگوں سے سبق پڑھا ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے۔ پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا، ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا۔ اگر مرجھا گئے حق کی تمازت سے تو کیا غم ہے، کذب کے خارزاروں میں کھل جانا نہیں آتا۔ پتہ ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں، محاذ رزم سے لیکن نکل جانا نہیں آتا۔ وہی دستور ہے، وہ کیسر شہید کی نماز جنازہ تھی، میں اس کی امامت کروا رہا تھا، پولیس نے ہر طرف سے محاصرہ کیا ہوا تھا اور جنازے کے اندر مداخلت کی جا رہی تھی۔ ہم نے جنازہ پڑھا اور جنازے کے بعد وہاں سے لال اعلان باہر نکلے ہیں، اور وہ بھگوڑے جو جنازے میں مداخلت کر رہے تھے اور وہ اس وقت گرفتار کرنا چاہتے تھے، ہم نکلے ہیں، اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے منزل تک پہنچے ہیں، ہمارے طالب علموں کو گرفتار کر لیا گیا اور ابھی تک وہ لاپتہ ہے اور بتایا نہیں جا رہا کہ انہیں کس جرم میں اور کس جگہ پہ پہنچا دیا جائے گا اور کہاں تک ان کو کتنی اذیتیں دی گئی ہیں۔ لیکن یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے بھی اس لیے بیان کر رہا ہوں، آپ ایک منفرد مسجد کے مقتدی ہیں اور ایک خطیب کے جو ایک منفرد انداز کا اپنے لحاظ سے وہ خطیب ہے، اگرچہ پرواہ کسی کی نہیں، اور جو کچھ بھی کو کہہ دے اور جو کچھ بھی کو کر دے اس کی کسی طرح کی، کیونکہ ہم کسی اور کی ملازمت والے نہیں ہیں، ہم نے تو دربار نبی کی چوکیداری کرنی ہے اور اس کا لحاظ ہے، باقی جو کچھ ہوتا رہے وہ ہوتا رہے، ہمیں نہ ایجنسیوں کی خبر ہے، نہ حکومتوں کی کوئی پرواہ ہے، اور نہ ہی کسی کے آنے جانے کی، بدلتی کرسیاں اور بدلتے کرسیوں کے کیڑے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جس سرکار کے نوکر ہیں وہ بدلتی نہیں، وہ سب کو بدل دیتی ہے، اس واسطے ان کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور یہ آپ پر بھی قرض ہے کہ وقت آنے پر اپنی حمیت اور حرارت کا اظہار ضرور کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔